وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے، اس کے آداب ہے، کچھ بس رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی کی درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر سے، میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں، تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے، آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے ہیں، ہم سے کیوں کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب، دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے. اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا. تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے، بخاری کی روایت. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں آپ. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں، اے زندگی کی دینا یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما، اس کی زندگی عطا فرما، اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے یا رزاق تو رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق عطا فرما. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف کرے یا غفار، آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر. آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے یا ستار، اے چیزوں کو ڈھانکنے والے میرے گناہوں کو خامد کرو ڈھانک لے. تو اللہ کے اسماء و صفات. آپ کو وسعت چاہیے یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے، اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بھی قبول ہوتی ہے. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے، تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے، اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں گے، خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں. ٹھیک ہے، تو اپنے وسیلے سے، بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. کوئی زندہ نیک آدمی ہے، بول بھی سکتے دعا کرو، اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو اور میں بھی دعا کروں گا، لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے. اس طرح سے اگر آپ اجازت لیں اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ ہر بار کا معمول مت ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر. امت نے اتنی حدیث لے لی اور وہ ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے نہیں. یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کریے، نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کرے دعا، وہ بھی دعا کرے. تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس ایک واقعہ صرف اس صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑا زبردست واقعہ ہے، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، مسلم کی روایت ہے، طویل ہے. میں بہت اختصار سے انشاءاللہ جس کام لوں گا اس کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر 10 بیان کیا ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود کہ مار دیے گئے اخدود والے گڑھے والے لوگ. ٹھیک، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ اخدود کا معاملہ کیا ہے، یہ گڑھے والے لوگ کون تھے، تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے غالباً. تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے، اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا اے بادشاہ، وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا، نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا. اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لا کے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے. منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا. وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر، تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا. جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی. وہ راہب اس سے کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں. وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا. یہی روز ہوتا رہا. اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی، اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا. وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے. بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا. جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی، اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے، کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا، تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، نہ ہٹے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے. اس نیت سے اس نے پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا.
اور راستے سے ہٹا دیا گیا. بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا. ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا. جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے, تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا, اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے. اب ایک بات ضرور یاد رکھنا, کیونکہ وہ دیندار تھا, اسے علم تھا, میرا نام کسی کو مت بتانا, میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے. کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع, آزمائش شروع, اللہ کا طریقہ ہی, میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے. اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی, اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا, بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے. جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ, اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا. اس وزیر جو نابینا تھا, کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس, وہ بہت ماہر ہو چکا ہے, لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا, بڑا ماہر ہو چکا ہے, وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تم نابینا ہو, اس سے جا کے نظر بینائی مانگو. وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو. تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں, وہ اللہ دیتا ہے شفا. تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے, تمہارا اور میرا رب ہے, لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا. وہ شخص وزیر ایمان لایا, بچے نے دعا کی, وزیر کو آنکھیں آ گئی, مطلب اس کو بینائی آ گئی. وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا, چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا ہے, وہ تو بات ادھر کرتے ہیں دیکھتے ادھر ہے, بیچارے سمجھ میں نہیں آتا. تو وزیر دیکھ کر بات کر, بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی. تو کہا خوب, کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی, اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی, مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر, اور دعا کی, رب سے بینائی مل گئی. تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے, یہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا. تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا. تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو. تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو, کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا, اللہ سمجھتا تھا. تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے. لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر. جب بچے کو ضرب لگایا گئی, مارا گیا, کس نے سکھایا تجھے علم؟ کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں, ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گے, وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گئی, مارا گیا, تنبیہ کی گئی, اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا. اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا. اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے, بچہ بھی کھڑا ہے, راہب بھی. اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا, ان سب نے کہا نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں. ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو وہ آرا چلا دیا گیا, اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے. پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں. تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا, تجھے یہ سزا نہیں. کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے. جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا, بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے. ایک زلزلہ آیا, تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے. بچہ واپس آ رہا ہے, بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے, میرے رب نے مجھے بچا لیا. اچھا اب دوسری سزا تجھے, اسے پانی میں لے جاؤ, سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا. ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا, واپس نہ ڈبا دینا. جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کرے ان ظالموں سے. اللہ نے ایک طوفان لایا, کشتی کو ڈبا دیا, اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا. بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت, تم مجھے نہیں مار سکتے. ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو. کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے, اور تمام اپنی بستی اور شہر والوں کو, ملک والوں کو جمع کرو اس مقام پر, اور ان کے سامنے میرے ترکس سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں, اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام, کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, اور پھر وہ تیر میرے سر پہ مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں. اس نے منادی لگائی, لوگ جمع ہوئے, ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے, اور بادشاہ نے اس کے ترکس میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے رب الغلام جس لڑکے کا رب ہے, اور تیر اس کے سر میں جا کر بیچ میں لگا, اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا. اب جو ہی اس لڑکے کی موت ہوئی, پورے کی پوری عوام جو کھڑی چلا اٹھی آمنت برب الغلام, ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے. کیونکہ لڑکا حق تھا, لڑکا حق پر تھا, اس نے صبر کیا, اور اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکتا ہوں. اس کو اللہ نے حکمت دی, اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا, اس کا صبر. تو سب نے کہا آمنت برب الغلام, ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہم 3 لوگ اور 2 لوگ اور 4 لوگوں سے پریشان تھے, اب تو پوری بستی ایمان لائے, اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے, اخدود گڑھوں میں آگ لگائی جائیں گی, اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا, پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر؟ جو کہ اللہ پر پھینک دو, جو کہ بادشاہ پر چھوڑ دو. اور لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے, لیکن لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے بیچارے وہ,
اور انہوں نے صبر کیا اس پر ایمان کے بعد کہ جب لا کر انہیں کھڑا کیا تو پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، اٹھا کر پھینک دیا جاتا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. پیچھے ایک انسان کھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے میرا بھائی جل کر مر رہا ہے نیچے، دوسرے کو لا کر کھڑا جاتا، وہ کہتا نہیں میں ایمان لا اللہ پھینک دو مجھے. حتیٰ کہ تمام بستی کے لوگوں کو اس نے جلا دیا، آگ میں ڈال دیا. آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے اللہ کے فرماتے ایک بچہ لگا تھا. اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میرا اطراف، سب مر چکے ہیں جو ایمان لائے، تاکہ میں اس کی زندگی بچا لوں. جب یہ نیت اس نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے کہا میری ماں تو حق پر ہے اور کود جا. اور پھر عورت اس بچے کو لے کے اس آگ میں کود گئی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. ایک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دوسرا بچہ وہ تھا، تیسرا بچہ ایک جریج، ایک واقعہ تھا، بہرحال ایک طویل واقعہ، اس کے اندر ایک بچے نے گواہی دی. چوتھا فرماتے ہیں اصحاب اخدود کا بچہ، اس نے بھی ایسی عمر میں بات کی کہ عموماً بچے بات نہیں کرتے. اب آئیے اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں تھی، صبر کے جو واقعات تھے کیا کیا تھے. سب سے پہلے اس راہب کا صبر. اسے پتا تھا اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمتاً تعلیم دے دی، ایمان بتایا. دوسرا اس وزیر کا ایمان دیکھیے آپ اور اس کا صبر دیکھیے. وزارت پوسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے لیے ہم بھکاریوں جیسے پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے، اور وہ جو چاہے ان کو رب سمجھ ان کے سامنے جھکتے ہیں. وزیر تھا وہ، معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی، بادشاہ کی بازو بیٹھتا تھا وہ، لیکن اس نے اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ایمان کے لیے. کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے مار دو قتل کر دو. وزیر قتل کیا گیا. پوزیشن ہولڈنگ تھا نا، ایک عام آدمی تو پھر بھی قربانی دے سکتا ہے، اس کا ہے کیا، یہ وزیر تھا. لیکن اللہ پر جب ایمان لایا، اس لیے میں نے کہا اس حصے کے اندر ہر پوزیشن اور ہر کسی کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے. اس راہب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، زبان سے کچھ نہیں تو خاموشی میں تعلیم دے دی، صبر کیا اپنی تکلیف پر، ایمان نہیں چھوڑا. اس کو قتل کیا گیا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا. اس وزیر نے جو پوسٹ ہولڈ کرتا تھا، چاہتا دنیا کے لیے چھوڑ سکتا تھا، پوسٹ نہیں چھوڑی، اپنا جو ہے پوسٹ کو چھوڑ دیا، ترک کیا اور موت کو پسند کیا، اللہ پر ایمان کے لیے صبر کیا اور قتل کیا گیا، شہید ہو گیا، مارا گیا. اس بچے کا دیکھیے آپ صبر، اور اللہ نے جو اس کی حکمت دی تھی، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے اور بستی والوں تک پیغام ایک ہی جھٹکے میں پہنچا دیا. یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ ٹیلی کاسٹ کرے، براڈ کاسٹ کرے. یہ طریقہ تھا، اللہ نے جو حکمت اس کو سجائی تھی، اس حکمت کے تحت اس نے یہ کام کیا. یہ منمانی نہیں تھی اس کی. اور اس بچے کی قربانی دیکھیے، بڑے تو قربانی پھر بھی دے دیتے ہیں، اس بچے کی عظیم قربانی اس دین کے لیے، اور وہ اس کے لیے مارا گیا، شہید ہوا. اور پھر اس پوری قوم کی قربانی دیکھیے، ہر بڑا اور چھوٹا اور عورت اور مرد سب آگ میں کودنا پسند کیا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا. اور آخر میں اس ماں، اس عورت کی اور اس چھوٹے بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی جو ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن وہ زندگی اس نے پسند نہیں کی، اور وہ عورت بھی اس کو لے کر کود گئی. تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے نصیحت تھی، ہر فرد کے لیے صبر کے نمونے تھے. ہر پوزیشن میں جو ہم ہولڈ کرتے ہیں ان میں ہر کسی کا عبرت تھی کہ سب نے قربانی دی اللہ اور اس کے دین کے لیے. کیا آج ہم ایسے صبر کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اتنے صبر کے لیے بھی تیار نہیں کہ 2 روپے ہم سے چھین جائے. ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے لکھا تھا میری تقدیر میں ہونا ہو گیا. نہ صبرے ہو جاتے ہیں، نہ شکرے بن جاتے ہیں. اور جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ صبر جب کرتا ہے تو خود بخود یہ شکر کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شکر کو بہت لمبا طویل نہیں لیا، مختصر رکھوں گا. لیکن آخر جب انسان صبر کر رہا ہے کسی مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ اس کا شکر ہے. تو صبر میں شکر خود بخود داخل ہے، اسی لیے عنوان صبر اور شکر رکھا گیا کہ جب ایک انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود شکر کی علامت ہے اس کی. اور جب وہ کلمات ادا کرتا ہے حمد و ثنا کی تکلیفوں پر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس بھی حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے اللہ. ٹھیک، تو یہ خود ایک شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. استغفار کے تعلق سوال جو آیا کہ ہم کون سا کریں. استغفر اللہ کہنا بھی یہ کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو 1 بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ صرف اتنا ہی بولتے استغفر استغفر. تو اتنا کہنا بھی کافی. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ میں وہ بھی بہرحال ثابت، سید الاستغفار جو ہم پڑھتے وہ بھی ثابت ہے. تو اب کون سا زیادہ بہتر ہوگا؟ تو سید الاستغفار جو آپ کہے وہ بہتر ہے. لیکن یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے. سید الاستغفار کے نام سے پتہ نہیں کتنے لکھ دیے گئے. میں نے تو ایسی کتابیں دیکھی جو استغفار سے بھری ہوئی، جس میں ایک بھی حوالہ نہیں کہ استغفار کیا ہے، کہاں سے انہوں نے لیا، اس کے فضائل بھی ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے. تو اس میں کوشش پہلے آپ یہ کریں کوئی صحیح کتاب یا صحیح عالم سے آپ رجوع کریں اور ان سے آپ مانگ لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ سے بتا سکتے کتنے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اور کیسے کیسے استغفار کیا. لیکن ایک بات کہوں، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ اتنا کہنا بھی لذیذ. وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 and 286 یاد رکھ. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج. بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا، ہر آفت سے محفوظ رہتا. بخاری کی روایت ہے
ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 200 دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، اندر کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی، اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں ایسے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز، اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم میرے بھائی، تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو۔ تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ دفن ہے، منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، اب میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو کے آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے، سمجھ رہے بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے، سمجھ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا۔ ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتے۔ فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک، سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، ایک صاحب تھے، اللہ ان کو رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے، کفر کو دہرانا، بہرحال کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے،
کیکا مارتے تھے تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا ایسا ویسا، میں کچھ جو کرنا ہے کر، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کیک کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو کیکوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا، کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہے تو جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے تھے، کچھ نہیں بولتا اس. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ. تم نے تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے. اللہ کے ولی اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں. اللہ کے ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. مانتے ہیں تمام، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں ولی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر. یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے. کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے، کچھ بھی کرتے ہیں. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے. یہ تمام لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہو. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے. ہوتا نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میں کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی خالی خبر کی بوتل لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی. تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں، یہ کیا یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو. یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا. قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے، بس وہ در پہ کرتے تھے. وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے. اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہی تو شرک تھا ان کا، اسی لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے. وہی تو شرک ہے میرے.
اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سوچنا ہے کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا. وہ اصل دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, رب ناراض نہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا مطلب کیا ہوا؟ مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کیا, یا پھر پناہ طلب کرنا, اے فلاں مصیبت سے بچا لے, مصیبت آ رہی, آندھی آ رہی, طوفان آ رہی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے ہیں نا, حفاظت میں جانا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے. اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے, یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک. چھٹا, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. خبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادے اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا, مدد, دعائی, اولاد, اسی طرح منت مرادے, چڑھاوے چڑھانا, ان کے لیے قربان کرنا, طواف کرنا ان کا جا کر, یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا, یہ تمام کیا ہے؟ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیں, اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے, دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھ, چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیں, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول, دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز, نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے, ارے بہت بیماری بہت پڑی, کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک ساتھ تعویذ, کیا ہوں گا بیماری نہیں آئے گی. کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کرے گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. بات تو صحیح, شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو اب شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا, شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے تو ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی, کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگے, یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو, اس میں شفا, ٹھیک ہے, استعمال آگے. آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے, اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے, اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی, آگے پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر, نہیں بھگاتا کیا بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے ہے نا, یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو لٹکا کے گھوم رہے آپ, نہیں, قرآنی ہے تو جائز ہے, غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے, بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو, یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے, یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تو قریش کے لیے, تو فلاں کے لیے. ہم کیا, ہم پورے کے پورے جنتی کو یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے, ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے. نویں چیز, وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے, کسی اور سے کرنا, یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے, کسی اور سے رکھنا. مثال ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے, اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق, یہ بھی شرک. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے, اس کے عذاب سے نہیں لگتا, اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا, تھر تھر کانپ رہے, رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کو بولو جہنم میں عذاب ہے, میں عذاب دیکھا جائے. ایک شیطان بولتے, ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے, پیشاب چھوٹ گیا میرا, نیند نہیں آئی, ڈر لگا, باہر جانا. دیکھیے آپ, مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں, اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مانا ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے, میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا, اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی. میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس
نسخہ کہ آپ کتے کے سامنے شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز نہیں مار سکتے, اس میں ایک فرمایا سانپ نماز نہیں مار سکتے, بچھو ہے. کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے, اللہ جو کرنا ہے کریں گے. نہیں, تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو, پہلے مار دو, پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے نقصان ہوگا. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا, ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے, ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں, ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے, میں بھی نہیں, دونوں مر جاتے ہیں. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا. اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں, اپنی جانیں لے رہے ہیں, دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت, نفرت, دینا لینا, خالص اللہ کے لیے ڈر, وہ کسی اور کے لیے کریں. اسی طرح 10واں پوائنٹ, چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا, ٹھیک ہے, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے, سورج یا چاند یا ستارے, ٹھیک, ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے, تاثیر ہے یہ سمجھنا, اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے, اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا, پیر کا دن بہت اچھا رہتا, منگل کا دن بہت برا رہتا, بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے, بدھ کا دن تھا, بدھ تو خطرناک ہے. اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے, جمعہ آ رہا, جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے, ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. ڈیفائن کیا نام, تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے, دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں, ستاروں کا کام, سورج کا تو ٹھیک ہے, ستاروں کہاں ستارے نا, منگل برائی لاتا ہے. آج تو منگل ہی نکال دیا, منگل سمجھ, ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیز. دیکھیے یہی تو ہے, سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرنا, منگل کے دن سکسیس, جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے, کوئی ضروری نہیں. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ عقیدے کو نہیں. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی, وہ نہیں کر, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی, کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے, وہی تو مسئلہ عقیدے. نہیں, شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے, سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی, یہی تو ہے تاثیر. یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلے نہیں, آج اماوس کی رات, اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا, ہے نا, اور تم پائلن ہے, اور پائلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے, بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے, وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے, اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا, اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیوں, تو آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پر اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پر اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات, کہاں گئے تھے تم, کب گئے تھے, دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے, اچھا لگا ویسے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تو تمہاری, تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا نا, جب تو نہیں چلے, آپ پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہوتی جنوری, اخرب چاند یعنی وہ شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے آپ, دسمبر میں رکھ لیں گے, سب ہوتا ہے کل رک جاؤ, یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے, پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں, جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا تھا, عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ہے, بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کا. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا, مطلب معبود ہے, بت ہے ان کا, وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا لائفز کو. تو لہٰذا اولاد فلاں تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن, اگر سیزرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا 1000, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں رزلٹ آڈ آنا, آڈ سمجھتے نا,
تا خانہ جفت نہیں آنا، آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو؟ ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. تو 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا، پھر 2 اور 1 3 ہوا، پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا؟ ہاں 13 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہو. واہ رے واہ، ہے نا. تو یہ ہے سورج اور سیاروں میں تاثیر کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتی، توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ مہمان کو، کوا چلایا تو یہ ہوتا، گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا رشتے نہیں آتے، ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونی. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پیلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پیلن کی چپل پیٹ میں معلوم، چپل سے علاج کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن یہ پیلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کے بدل. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگون لینا، توہام. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا. کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، لباس، کپڑے، گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ سن کی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسر. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا. تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں، غلط، حرام. یہ قسم حرام ہے، شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی. سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھ. اور غیب کی باتوں کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت. غیب کی باتیں معلوم، کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتا ہے، فلاں چیز پتا ہے، آفت کب آنے والی پتا ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تو وہ لڑکا ہوگا، اب آپ کل آگے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے؟ لڑکے چاہیے. بابا یہ تو لڑکی ہوگی. بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا؟ تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے. تکلیف کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے. آپ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دیا. طوفان نہیں آیا، بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو. سمجھ رہے بات کا؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا؟ کو جاؤ. مہان ہے بابا، مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کوئی ہوتا. میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ. یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں آتا. تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا. 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا. آپ سن کی صحیح مسلم کی روایت ہے نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے. تو نماز کا چھوڑنا کفر. 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے. مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا. کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے.
ہو گیا مسئلہ. دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا. آسم کی حدیث ہے انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے, اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا. اللہ کا وعدہ ہے لا لیتا اللہ. وہ کیسے لاتا ہے؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے نفرت ڈال کے. سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں, یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے, یہ سلی ہے, اطمینان کے لیے ہے, یہ شو کے لیے ہے, یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے, یہ فلاں پہنتا بول کے, یہ فلاں ہے. مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں, ربر کے ہو سکتے ہیں, مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے جس کو بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی, کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے, کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے, کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے. یہ تمام یاد رکھے. اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے, ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, اپنے اندر خوبصورتی اور اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے. بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے, میں کیوں تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے, بابا نے بول دی اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی, تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو, ادھر زیادہ ہونا, دوسرے سے ملتے رہنا. سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی, اب وہ انگوٹھی خرید کے لایا, بابا نے دے دی. اس سے بولے کیا ہوتا, یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے. لیکن کتنا رسکی ہے, بابا کے پاس تو کتنے ویسے, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا, ان کی کچھ شادیاں وادی ہوئی نہیں, ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ, ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر, یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے. ٹھیک, تو مختلف رنگس کا پہننا, انگوٹھیوں کا پہننا نیت سے کی محبت پیدا کر سکتے, ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے, ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے, یہ کڑا یہ انگوٹھی پہن لو, چیٹنگ لکھتی نہیں بولو, وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. آپ بابا پکڑے گا میں ذرہ پیسے بیٹھے, وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے. یہ باباؤں کا معاملہ نہیں, ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا, کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں ہوتا, ذرہ پیسے چک جاتا. تو تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی, نیت تمہاری صحیح ہونا. جب تم نے پہلے نا تو ایسا ہو گیا, تم نے اتار کے دے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے سے.